ایک مرتبہ شکر درہ باولی کے قریب حضرت بابا تاج دین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مغرب کی اذان ہوئی، حضور نے حکم دیا اذان ہو گئی ہے جاؤ۔ دوبارہ پھر فرمایا جاؤ اللہ اللہ کرو۔ چنانچہ تمام حاضرین نے تعمیل حکم کیا۔ دوسرے روز ایک انجمن قائم ہوئی جو دربار کے تمام حاضرین کو نماز کی دعوت دیتی تھی۔ چند حضرات نے دعوت کے جواب میں کہا کہ ہم حضور کا سہارا کافی ہے۔ دوسرے روز جب یہ حضرات جنہوں نے نماز کی دعوت کو رد کیا تھا سرکار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ناخواندہ نانا میاں سرکار کے حکم سے کلام پاک بغیر استاد کے پڑھنے اور پڑھاتے تھے۔ حضور بابا صاحب فرماتے ہیں تاج عرف نانا میاں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے حکم فرمایا، حضرت لال کتاب پڑھتے قرآن کریم اچھے رہتے۔ یہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، ایک عربی کے استاد کے پاس گئے اور قرآن کریم کھول کر خود استاد کو سنانے لگے۔ اس حکم کی یہ تاثیر تھی کہ آپ کند ذہن بچوں کو بھی ایک ماہ میں مکمل کلام پاک پڑھا دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں حضرات نے آپ سے قرآن کریم پڑھا تھا۔ پاکستان میں بھی بہت سے آپ کے شاگرد گزرے ہیں۔ اس سلسلہ کے شیخ طریقت حاضر دوبارہ ہوئے اور سرکار بابا صاحب سے عرض کی میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میری روحانیت میں ترقی ہو۔ حضور نے فرمایا کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے۔ بابا صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس کو آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ دنیا کی طالب عورت ہے، آخرت کا طالب مخنث ہے اور خدا کا طالب مرد ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، دنیا کی طالب عورت ہے، آخرت کا طالب مخنث ہے اور خدا کا طالب ہی اصل مرد ہے۔ آپ سرکار بابا صاحب کے ارشاد کا مطلب مدرجہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ تھا کہ روحانی ترقی کی خواہش بھی خدا کی راہ میں اسی طرح حجاب بن جایا کرتی ہے جس طرح دنیاوی خواہشیں حجاب ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کا جواب بالکل حق ہے، طلب ہو تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ میرے بابا حضور نے 1.25 لاکھ ولی بنائے ہیں۔ آپ طالبوں کے صدقے حال پر بھی ہر وقت نظر رکھتے تھے۔ آپ کا طرز عمل ایک طرف تھا کہ دریائے فیض ہر وقت جاری ہوتا تھا۔ آپ لاکھوں بندگان خدا اس دریائے فیض سے سیریاب ہو رہے۔ ایک مولانا دربار میں حاضر ہوئے، سرکار بابا صاحب کی خدمت میں بہت حضرات جمع تھے۔ ان میں سے 2 حضرات آپ کے پیر دبا رہے تھے جس کی وجہ سے جبہ مبارک ہٹ جایا کرتا تھا۔ مولانا نے 2 بار کھینچ کر صحیح کیا۔ تیسری مرتبہ جب مولانا نے جبہ مبارک صحیح کرنا چاہا تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مولانا سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا رے مولوی ساری زندگی کھینچا تانی ہی میں گزاری؟ مولوی صاحب نص شاید پرانی بھول چکے تھے کہ مومن کا اصل لباس اس کا تقویٰ ہے۔ آپ کے اس جملہ نے مولوی صاحب کی اصلاح کر دی۔ راوی محمد جلال الدین مرحوم ناگپور۔ ایک مولانا صاحب کے خیال تاج الاولیاء کے متعلق اچھے نہیں تھے۔ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اس کے اصرار پر شکر درہ تشریف لائے۔ مولانا کا یہ دوست سرکار کا بے حد عقیدت مند تھا۔ دوست تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا۔ مولانا دور ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں دل میں خیال آیا اگر یہ ولی ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس خیال کے آتے ہی سرکار مولوی صاحب کے قریب آئے اور فرمایا، ہو جی حضرت ہم تو ننگے ہیں، اور اپنا جبہ مبارک اتار کر مولوی صاحب کے سر پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہٹا لیا۔ جیسے ہی سرکار نے جبہ ہٹایا مولوی صاحب سرکار کے قدموں میں گر گئے اور معافی چاہی۔ سرکار نے مولوی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ان کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ انتہائی رقت کے ساتھ مولوی صاحب نے بتایا کہ جس وقت بابا صاحب نے جبہ مبارک میرے سر پر رکھا جس سے میرا چہرہ بھی ڈھک گیا، میں نے جھکتی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، صرف نور ہی نور ہے۔ اس نور میں حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب خود کو بہت زبردست مبلغ سمجھتے تھے۔ ان کا تبلیغی رخ سرکار بابا صاحب کی طرف ہوا اور وہ
ودا شریف پہنچے۔ مولانا کو مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں مولانا نے اپنی طرز بیان سے چند مسجد والوں کو ہم نوا بنا لیا۔ مسجد میں آرام کرنے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور سلام کیا۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس کا بظاہر کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ السلام علیکم فرمایا، اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ آپ نے شرعی جوش میں آ کر زور سے سلام کیا۔ رموز سلطنت خویش خسرواں واند، حضور تنہا نہیں تھے، اطراف میں بہت غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کسی نے مولوی صاحب کے سلام کا جواب دے دیا ہو، لیکن مولوی صاحب تو بجائے تمام مسلمانوں کے ایک ہی کو سلام کر رہے تھے اور انہی سے جواب چاہتے تھے۔ بھلا اس محافظ شرع کے متین کی طرف سے شرع شریعت کو خود نہ سمجھنے والے مبلغ کو کیا جواب ملتا سوائے اس کے جواب جاہلاں باشند خاموشی۔ تیسرے سلام کا جواب نہ ملنے پر ایک عدد حکم شرعی حضور کو سنا ہی دیا کہ آپ فرض کفایہ ترک کر رہے ہیں۔ اس پر سرکار بابا صاحب نے خاموشی اختیار کی۔ مولوی صاحب بہت جھنجھلا کر واپس لوٹے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ بالکل صاف راستہ ہونے کے باوجود ایک پخنی کھائی۔ مولوی صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس دفعہ کوئی چیز دکھائی نہ دی جس سے ٹکرا کر مولانا صاحب گرے ہوں۔ اپنا عبادہ چوکا جھاڑ کر مولانا چلنے لگے۔ پھر چند قدم چلتے ہوں گے کہ دوسری بار پھر اٹھ کر چلنے کے بعد تیسری پٹخنی کھائی۔ مولوی صاحب کو جب ہوش آیا تو دل میں سمجھ گئے کہ یہ 3 سلام کا جواب ہے۔ آپ مسجد پہنچے، کچھ دیر آرام کیا، پھر دماغ پر جنون طاری ہوا اور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا آپ نے شرع شریف کے پرخچے بخیرنے کا تہیہ کر رکھا ہے؟ اس وقت حضور نے مولوی صاحب سے کہا، ہم نے تجھے 70 دستوں کی سزا دی۔ مولوی صاحب پھر بھی نہ سمجھے اور غصہ میں واپس لوٹے۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ افطار کے وقت مسجد میں پہنچے۔ افطار میں مولوی صاحب کے علاوہ اور چیزوں کے علاوہ حلوہ جات بھی تھے۔ مولوی صاحب نے کچھ حلوہ افطار کیا اور کچھ سحری کے لیے رکھ لیا۔ سحری کھانے کے بعد مولوی صاحب نے وہ حلوہ کھایا۔ حلوہ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب کو دست شروع ہو گئے اور یکے بعد دیگرے دست آنے لگے اور 70 دست ان کو آئے۔ اس وقت مولوی صاحب کی سمجھ میں آیا کہ یہ سزا ان کو حضور بابا صاحب تاج الاولیاء کی طرف سے ملی۔ 70 دستوں کے بعد مولوی صاحب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سرکار بابا صاحب تاج الاولیاء نے اپنے فرمان کے مطابق کالے تاج الدین کے پاس صابن بہت ہے۔ مولوی صاحب کا باطن جو ظاہری علم کے غرور سے مقدر ہو گیا تھا، اس کو دھو کر مولوی صاحب کو سمجھا دیا۔ عاشقان راشد مدرس ہوئے دوست، علم و دین ہر دو حجاب روئے اوست۔ عشق آمد عقل آ وارا شد، صبح آمد شمع و بیچارہ شد۔ مولانا قاضی نور احمد ضلع چاندہ سے حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ یہ اہل حدیث غیر مقلد تھے۔ حاضر ہونے کا مقصد تصدیق واقعات تھا۔ بابا صاحب کے تصرفات کی ہر طرف دھوم تھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو مجبور محض سمجھنے والے بھلا کسی ولی کے تصورات کا اعتراف کس طرح کر لیتے؟ ادھر جن احباب سے واقعات سنے ان کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، مجبوراً خود شکردرا حاضر ہوئے۔ چند روز قیام کے بعد حاضرین دربار کا حال دیکھا۔ بدعقیدتی اور بھی بڑھی، اور نہ یہاں خدا کا ذکر ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جدھر دیکھیے بابا ہی بابا زبان پر ہے۔ لوگ ہیں کہ بابا کا نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک کو بھی سرما بنا لیا جاتا ہے۔ سلام علیکم کے بجائے قدم بوسی، سجدہ ریزی، یہ تمام مناظر دور ہی دور سے دیکھتے اور سب کو کافر، مشرک اور بدعتی قرار دینے لگے۔ اتفاقاً ایک دن سرکار بابا صاحب راجہ کے محل سے باہر برآمد ہو رہے تھے۔ دروازہ سے لے کر سڑک تک 2 رویہ قطار میں ہزاروں لوگ مؤدب کھڑے تھے۔ ان میں سے قاضی صاحب بھی تھے۔ سرکار بابا صاحب دونوں صفوں کے درمیان سے سر جھکائے گزر رہے تھے کہ وہاں گزر ہوا جہاں قاضی صاحب تھے۔ حضور نے چلتے چلتے قاضی صاحب کی طرف منہ کیا اور ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ نظر پڑتے ہی قاضی صاحب کھو گئے۔ سارا عالم غائب، حواس گم، عقل رخصت، عشق بیدار ہوا۔ باطن میں ایک شدید تخیر نے انگڑائی لی، جذب طاری ہو گیا۔ حضرت بابا نے اپنا
مشاہدہ بیان فرمایا، ان کی نظر میں سوائے بابا کے اور چیز باقی نہیں رہی تھی، یا کوئی چیز نہ تھی جو ان کی نظر میں بابا نہ ہو۔ نماز کو جزم میں بھی ترک نہ کیا، مگر کچھ اس طرح پڑھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا تاج الدین، الحمدللہ رب العالمین، بابا تاج الدین۔ اسی طرح اس نے ساری نماز ختم کی۔ نماز میں رفع یدین جاری تھا۔ ایک روز خیال آیا کہ بابا کا دربار حنفی ہے، رفع یدین ترک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بابا یوسف شاہ صاحب سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کے رفع یدین پر دربار کے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، چنانچہ رفع یدین ترک کر دیا۔ اسی دن بابا یوسف صاحب تاج الدین کے ہمراہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی یہ دونوں حضور کے سامنے پہنچے، حضور نے بابا صاحب تاج الدین کو مخاطب کر کے فرمایا، فضل رسول پر اعتراض نہیں کرتے؟ حضرت پھر قاضی صاحب کو حکم دیا، ہمیشہ کی طرح نماز پڑھتے گڑبڑ نہیں کرتے، نہیں تو ہڈی توڑ دیتا ہوں۔ اس حکم کے بعد قاضی صاحب نماز حسب معمول پڑھنے لگے۔ چند روز اپنی تربیت میں رکھنے کے بعد بابا صاحب نے ان کو گھر جانے کی اجازت دی۔ حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات و مرغوب غذا۔ سرکار تاج الاولیاء جس زمانہ میں راجہ کے محل شکم میں رہ رہے تھے، خدام اور مریدین نے بھی محل کے قریب اپنی جھونپڑیاں بنا کر رکھ لی تھیں۔ مہاراجہ کا محل ناگپور اسٹیشن سے 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ امرت روڈ سے ایک چھوٹی سڑک مہاراجہ کے محل کو جاتی تھی۔ خدام اور مریدین کی جھونپڑیاں راجہ کی اجازت سے سڑک کے دونوں جانب بنی ہوئی تھی۔ وہ دور دراز سے آنے والے زائرین کا قیام بھی انہی جھونپڑیوں میں رہتا تھا۔ شکر درا چوراہا ہر قسم کی دکانوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اچھا خاصا بازار ہے۔ یہ مقام ایسا ہو گیا تھا کہ ایک شہر معلوم ہوتا تھا۔ حضور جب بازار سے نکلتے تو صدائیں بلند ہوتی، حضور آ رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مٹھائی والے، پھول والے، پکوڑے بیچنے والے، بچوں کے کھلونے، چائے والے، پان والے، غرضے کے ہر قسم کی چیزیں فروخت کرنے والے آپ کے ساتھ چلتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ چلتا پھرتا بازار آپ کے ساتھ ہے۔ قوال حضرات بھی اپنا کلام سناتے تھے۔ کبھی حضور جنگل کا راستہ اختیار فرماتے، کبھی شہر کا۔ آنے والے زائرین تانگے سے اتر کر پھول اور مٹھائی خریدتے، کوئی چلتے ہوئے حضور کے گلے میں گجرے پہناتا، مٹھائی پیش کرتا۔ کبھی آپ مٹھائی تھوڑی سی اٹھا کر باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جس مقام پر آپ بیٹھ جاتے وہیں بازار لگ جاتا۔ ناگپور شہر میں سینکڑوں زائرین اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کے گھر پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار جب شہر کا رخ کیا کرتے تو سب زائرین گھروں سے نکل کر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے، سرکار کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ سواری سے شہر کی طرف نکلتے، کبھی جنگل کا رخ کرتے، جہاں آپ بیٹھ جاتے، دوپہر کا کھانا وہیں تناول فرماتے۔ کبھی آپ خود طلب فرماتے، کبھی خدام پیش کرتے۔ سینکڑوں ہزاروں افراد ساتھ ہوتے، ان کا کھانا بھی آپ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان میں کھانے پینے کی چیزوں کے ٹھیلے بھی لگ جاتے، لوگ وہاں سے خرید کر آپ کو پیش کر دیا کرتے۔ قسم قسم کے کھانے ہوتے۔ اکثر سرکار تمام کھانوں کو یکجا کرتے، کبھی کسی میں سے 1-2 لقمہ نوش فرما لیتے اور باقی تبرع تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دال چاول مچھلی آپ کی مرغوب غذا تھی۔ اس سلسلہ میں آپ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دال چاول پیڑ کا پھول، یہ نہ کھایا تو مٹی دھول۔ شروع میں آپ مدراسی ناس استعمال کیا کرتے تھے، اس عادت کو ترک کر دیا۔ بیڑی آپ شوق سے پیتے تھے۔ جب آپ پیدل نکلتے تب بھی سواری پیچھے پیچھے ہوتی۔ خدام کی خواہش ہوتی کہ سرکار گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ کبھی آپ سوار ہو بھی جاتے اور کبھی پیدل ہی جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ یہاں آپ کا معمول تھا کوئی بغیر اجازت آپ کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ بعض زائرین سرکار کی خدمت میں 1 مہینہ پڑے رہتے اور بعض کو اسی روز ہی اجازت مل جایا کرتی تھی۔ حضرت بابا صاحب کے دربار میں بظاہر اذکار و اشفال اور وظائف کا سلسلہ جاری تھا، مگر ہر شخص کی تربیت باطنی اور تزکیہ نفس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کسی کو حکم ہوتا کہ وہ کھانا چھوڑ دے، کسی کو ترک خواب کا حکم فرماتے،
کسی کو ترک کلام کا حکم فرماتے تو کسی کو گوشہ نشینی کا حکم فرماتے، غرض کہ ہر شخص کو اس کے مناسب حال ملتا اور وہ اس پر عمل کر کے فائز المرام ہوتا۔ یہ سب امور اہل ظاہری کی نظر میں خلاف شرع معلوم ہوتے، اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے یہ تمام عمل شرعاً جائز نہیں، شریعت کے خلاف ہیں، مگر وہ حضرات یہ نہیں سمجھتے تھے کہ طبیب اپنے مریض کو جائز چیزوں کا بھی پرہیز بتاتا ہے، اسی طرح طبیب روحانی بھی سالک کے امراض باطنی کا علاج جائز امور کی ممانعت سے کرتا ہے۔ حضرت بابا صاحب نے مخلوق خدا کی مرادیں نہ صرف کرامتوں کی شکل میں پوری کی بلکہ ایک دانا و بینا استاد کی طرح ہر شخص کی بقدر ظرف اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کی۔ آپ نے روحانیت کی منزلوں پر عبور حاصل کر کے منزل جان تک پہنچنے کا آسان اور فہم راستہ بتایا۔ جس نے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ اگر خدا کی صفات اور ذات کی تلاش مقصود ہے تو انسان کی صورت دیکھ لیا کرو۔ سچ ہے حضور بابا صاحب دنیا میں کچھ اس انداز سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چہار جانب سے بے پردہ نظر آ رہا ہے۔ حضور بابا صاحب نے ہر ایک کو جان باز بننے کی تعلیم دی۔ حضور کی تعلیم نے میزان و اعتدال سکھایا۔ آپ کی تعلیم کے مختصر واقعات یہ ہیں۔ ایک شیخ حضور کی خدمت میں شکر درا تشریف لایا اور میرے پاس ٹھہرے، ہم دونوں ہر وقت تصوف کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے جھانسی والے شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ کوئی آسان طریقہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کا بتائیں۔ انہوں نے عمل بتایا، فرمایا اسے قبرستان میں کرنا پڑے گا۔ مجھے بے حد شوق تھا، ان کا بتایا ہوا عمل کرنے قبرستان گیا۔ تیسرے روز عمل کے دوران بابا صاحب کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ آواز میں خفگی تھی۔ میں نے مراقبہ سے فوراً آنکھ کھولی، کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں مشغول ہو گیا۔ آنکھ بند کرتے ہی پھر سرکار کی خفگی کی آواز آنے لگی۔ میں قبرستان سے اٹھ گیا، حضور کی آواز کی جانب تالاب کے کنارے چلنے لگا۔ جب میں اپنے پرانے جھونپڑے کے قریب پہنچا تو حضور آم کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اسی وقت رات کے 3 بجے تھے اور جیسے میں قریب پہنچا بابا صاحب نے فرمایا، کیوں رے کون بولا بڑے بڑے پہاڑ کھودنے کو، یہ ماچس لے۔ میں نے ادب سے ماچس لی، پھر فرمایا کاہے کو رے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ فرمایا اور میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے دل میں عرض کی، حضور میں سمجھ نہ سکا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے دل میں آنا ہی تھا کہ حضور نے مجھے زور سے تھپڑ رسید کیا اور غصہ میں فرمایا ذہن چراتا ہے۔ میں ایک صاحب کے کندھے سے شال لے کر اس کا سرا میرے ہاتھ میں عنایت کیا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا بچھا دے اس کو۔ حضور نے ماچس عنایت دے کر فرمایا کہ بڑے لطیف انداز سے تعلیم دی، یعنی جس طرح ماچس میں روشنی موجود ہے اسی طرح خود تیرے اندر اللہ کا نور موجود ہے۔ اللہ کو پاس رکھ، ادھر ادھر کیا ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنے اندر ہی تلاش کر۔ بزرگوں کے سمجھانے کے طریقے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خودی کو جب تک نہ مٹائے خدا نہیں ملتا۔ خودی میں اور خدا میں بس فرق تھوڑا سا ہی ہے اور پھر خود ہی مل جاتا ہے۔ چنانچہ میں مؤلف 11 سال کی عمر سے سرکار کی خدمت میں رہا۔ اس زمانہ میں حضور مولانا نجم الدین شاہ صاحب جن پر بابا صاحب کا خاص کرم تھا، بابا صاحب کے فیض یافتہ حضرات کے ساتھ ان کا تذکرہ اکثر کیا جاتا ہے۔ آپ عالم باعمل تھے، میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ انہوں نے عربی کا قاعدہ پڑھایا تھا۔ ایک روز میں سرکار کی قدم بوسی کے لیے حسب معمول حاضر تھا۔ اس وقت سرکار نے ایک افغانی صاحب کو حکم فرمایا کتاب لاؤ۔ وہ دوڑ کر کتاب یعنی قرآن شریف لے آئے۔ جیسے ہی میں قدم بوس ہوا سرکار نے فرمایا کیا وقت ہے؟ میں نے عرض کیا مغرب کا وقت ہے۔ تب حضور نے میرا دامن اپنے ہاتھ سے پھیلایا اور قرآن شریف کھول کر میرے دامن میں رکھا۔ کھلے ہوئے کلام پاک میں کچھ پیسے، کچھ چھوارے اور کنگھی رکھ کر فرمایا اس کو لے جاؤ، کسی کو مت دینا۔ خادم حکم پاتے ہی اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے جھونپڑے میں پہنچ کر پیسے، چھوارے اور کنگھی نکال کر ایک صندوق میں محفوظ کر دی۔ جھونپڑے سے مجھے بلایا گیا۔ اس جھونپڑے میں
شاہ صاحب کا قیام تھا، یہ بھی سرکار کے فیض یافتہ حضرات میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک بزرگ اخوان صاحب نے آواز دی اور کہا کہ سرکار نے جو قرآن شریف عطا کیا ہے اس کو لے آؤ۔ میں ان چیزوں کو صندوق میں رکھ کر قرآن شریف لے کر اخوان صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے میرا قرآن شریف کھول کر مجھے دیا اور اپنا کلام پاک کھول کر دعا کی۔ اس دعا کو پڑھ کر مجھے حکم ہوا پڑھو۔ میں قرآن پاک ایسے پڑھنے لگا جیسے پورا قرآن میں نے باقاعدگی سے پڑھا ہو، لیکن جب تک پڑھتا رہا رکت طاری رہی اور قاری صاحب بھی روتے رہے۔ ایک مرتبہ حسب معمول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی قدم بوسی کی سرکار نے فرمایا بہت کھانے لگا رہے، آج سے تیرا کھانا بند، چائے پیتے اچھے رہتے۔ اجازت کے بعد جب میں اپنی جھونپڑی پر پہنچا تو اہلیہ سے کہا کہ ایک کیتلی چائے بنا لو۔ چنانچہ اہلیہ نے اسی وقت چائے چڑھا دی۔ جب میں صبح سے شام تک چائے ہی پیتا رہا، شام میں خوف کی وجہ سے حاضری نہیں دی۔ صبح حسب معمول حاضر ہوا، جیسے ہی قدموں میں سر رکھا حضور نے فرمایا ہم نہ کہتے تھے بہت کھانے لگا ہے، صبح سے شام تک چائے پینے کے لیے کب کہا تھا؟ صرف 3 پیالی 3 وقت کالی چائے پیتے اچھے رہتے، اس کے علاوہ اور کچھ کھاتے اور نہ ہی کچھ پیتے۔ اس پر سرکار نے 30 دن عمل بتایا اور اس مجاہدے کے دوران میرے آقا نے مجھے بہت نوازا۔ ایک مرتبہ شکر درہ باولی کے قریب حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مغرب کی اذان ہوئی، حضور نے حکم دیا اذان ہو گئی ہے جاؤ۔ دوبارہ پھر فرمایا جاؤ اللہ اللہ کرو۔ چنانچہ تمام حاضرین نے تعمیل حکم کیا۔ دوسرے روز ایک انجمن قائم ہوئی جو دربار کے تمام حاضرین کو نماز کی دعوت دیتی تھی۔ چند حضرات نے دعوت کے جواب میں کہا کہ ہم حضور کا سہارا کافی ہے۔ دوسرے روز جب یہ حضرات جنہوں نے نماز کی دعوت کو رد کیا تھا سرکار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ناخواندہ نانا میاں سرکار کے حکم سے کلام پاک بغیر استاد کے پڑھنے اور پڑھاتے تھے۔ حضور بابا صاحب فرماتے ہیں تاج عرف نانا میاں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے حکم فرمایا حضرت لال کتاب پڑھتے قرآن کریم اچھے رہتے۔ یہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، ایک عربی کے استاد کے پاس گئے اور قرآن کریم کھول کر خود استاد کو سنانے لگے۔ اس حکم کی یہ تاثیر تھی کہ آپ کند ذہن بچوں کو بھی 1 ماہ میں مکمل کلام پاک پڑھا دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں حضرات نے آپ سے قرآن کریم پڑھا تھا۔ پاکستان میں بھی بہت سے آپ کے شاگرد گزرے ہیں۔ اس سلسلہ کے شیخ طریقت حاضر دوبارہ ہوئے اور سرکار بابا صاحب سے عرض کی میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میری روحانیت میں ترقی ہو۔ حضور نے فرمایا کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے۔ بابا صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس کو آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ دنیا کی طالب عورت ہے، آخرت کا طالب مخنث ہے اور خدا کا طالب مرد ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں دنیا کی طالب عورت ہے، آخرت کا طالب مخنث ہے اور خدا کا طالب ہی اصل مرد ہے۔ آپ سرکار بابا صاحب کے ارشاد کا مطلب مدرجہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ تھا کہ روحانی ترقی کی خواہش بھی خدا کی راہ میں اسی طرح حجاب بن جایا کرتی ہے جس طرح دنیاوی خواہشیں حجاب ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کا جواب بالکل حق ہے، طلب ہو تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ میرے بابا حضور نے 1.25 لاکھ ولی بنائے ہیں۔ آپ طالبوں کے صدقے حال پر بھی ہر وقت نظر رکھتے تھے۔ آپ کا طرز عمل ایک طرف تھا کہ دریائے فیض ہر وقت جاری ہوتا تھا۔ آپ لاکھوں بندگان خدا اس دریائے فیض سے سیریاب ہو رہے۔ ایک مولانا دربار میں حاضر ہوئے، سرکار بابا صاحب کی خدمت میں بہت حضرات جمع تھے۔ ان میں سے 2 حضرات آپ کے پیر دبا رہے تھے جس کی وجہ سے جبہ مبارک ہٹ جایا کرتا تھا۔ مولانا نے 2 بار کھینچ کر صحیح کیا۔ تیسری مرتبہ جب مولانا نے جبہ مبارک صحیح کرنا چاہا تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مولانا سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا ارے مولوی ساری زندگی کھینچا تانی ہی میں گزاری؟ مولوی صاحب نص شاید قرآنی بھول چکے تھے کہ مومن کا اصل لباس اس کا تقویٰ ہے۔ آپ کے اس جملہ نے مولوی صاحب کی اصلاح کر دی۔ راوی محمد جلال الدین مرحوم ناگپور۔ ایک مولانا صاحب کے خیال
تاج الاولیاء کے متعلق اچھے نہیں تھے۔ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اس کے اصرار پر شکردرا تشریف لائے۔ مولانا کا یہ دوست سرکار کا بے حد عقیدت مند تھا۔ دوست تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا۔ مولانا دور ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں دل میں خیال آیا اگر یہ ولی ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس خیال کے آتے ہی سرکار مولوی صاحب کے قریب آئے اور فرمایا، ہو جی حضرت، ہم تو ننگے ہیں، اور اپنا جبہ مبارک اتار کر مولوی صاحب کے سر پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہٹا لیا۔ جیسے ہی سرکار نے جبہ ہٹایا، مولوی صاحب سرکار کے قدموں میں گر گئے اور معافی چاہی۔ سرکار نے مولوی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ان کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ انتہائی رقت کے ساتھ مولوی صاحب نے بتایا کہ جس وقت بابا صاحب نے جبہ مبارک میرے سر پر رکھا، جس سے میرا چہرہ بھی ڈھک گیا، میں نے جھکتی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، صرف نور ہی نور ہے۔ اس نور میں حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب خود کو بہت زبردست مبلغ سمجھتے تھے۔ ان کا تبلیغی رخ سرکار بابا صاحب کی طرف ہوا اور وہ دا شریف پہنچے۔ مولانا کو مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں مولانا نے اپنی طرز بیان سے چند مسجد والوں کو ہم نوا بنا لیا۔ مسجد میں آرام کرنے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور سلام کیا۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس کا بظاہر کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ السلام علیکم فرمایا، اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ آپ نے شرعی جوش میں آ کر زور سے سلام کیا۔ رموز سلطنت خویش خسرواں واند، حضور تنہا نہیں تھے، اطراف میں بہت غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کسی نے مولوی صاحب کے سلام کا جواب دے دیا ہو، لیکن مولوی صاحب تو بجائے تمام مسلمانوں کے ایک ہی کو سلام کر رہے تھے اور انہی سے جواب چاہتے تھے۔ بھلا اس محافظ شرع کے متین کی طرف سے شرع شریعت کو خود نہ سمجھنے والے مبلغ کو کیا جواب ملتا سوائے اس کے جواب جاہلاں باشند خاموشی۔ تیسرے سلام کا جواب نہ ملنے پر ایک عدد حکم شرعی حضور کو سنا ہی دیا کہ آپ فرض کفایہ ترک کر رہے ہیں۔ اس پر سرکار بابا صاحب نے خاموشی اختیار کی۔ مولوی صاحب بہت جھنجھلا کر واپس لوٹے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ بالکل صاف راستہ ہونے کے باوجود ایک پخنی کھائی۔ مولوی صاحب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس دفعہ کوئی چیز دکھائی نہ دی جس سے ٹکرا کر مولانا صاحب گرے ہوں۔ اپنا عبادہ چوکا جھاڑ کر مولانا چلنے لگے۔ پھر چند قدم چلتے ہوں گے کہ دوسری بار پھر اٹھ کر چلنے کے بعد تیسری پٹخنی کھائی۔ مولوی صاحب کو جب ہوش آیا تو دل میں سمجھ گئے کہ یہ 3 سلام کا جواب ہے۔ آپ مسجد پہنچے، کچھ دیر آرام کیا، پھر دماغ پر جنون طاری ہوا اور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا آپ نے شرع شریف کے پرخچے بخیرنے کا تہیہ کر رکھا ہے؟ اس وقت حضور نے مولوی صاحب سے کہا، ہم نے تجھے 70 دستوں کی سزا دی۔ مولوی صاحب پھر بھی نہ سمجھے اور غصہ میں واپس لوٹے۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ افطار کے وقت مسجد میں پہنچے۔ افطار میں مولوی صاحب کے علاوہ اور چیزوں کے علاوہ حلوہ جات بھی تھے۔ مولوی صاحب نے کچھ حلوہ افطار کیا اور کچھ سحری کے لیے رکھ لیا۔ سحری کھانے کے بعد مولوی صاحب نے وہ حلوہ کھایا۔ حلوہ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب کو دست شروع ہو گئے اور یکے بعد دیگرے دست آنے لگے اور 70 دست ان کو آئے۔ اس وقت مولوی صاحب کی سمجھ میں آیا کہ یہ سزا ان کو حضور بابا صاحب تاج الاولیاء کی طرف سے ملی۔ 70 دستوں کے بعد مولوی صاحب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سرکار بابا صاحب تاج الاولیاء نے اپنے فرمان کے مطابق کالے تاج الدین کے پاس صابن بہت ہے۔ مولوی صاحب کا باطن جو ظاہری علم کے غرور سے مقدر ہو گیا تھا، اس کو دھو کر مولوی صاحب کو سمجھا دیا۔ عاشقان راشد مدرس ہوئے دوست، علم و دین ہر دو حجاب روئے اوست۔ عشق آمد عقل آ وارا شد، صبح آمد شمع و بیچارہ شد۔ مولانا قاضی نور احمد ضلع چاندہ سے حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ یہ اہل حدیث غیر مقلد تھے۔ حاضر ہونے کا مقصد تصدیق واقعات تھا۔ بابا صاحب کے تصرفات کی ہر طرف دھوم تھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو
مجبور محض سمجھنے والے بھلا کسی ولی کے تصورات کا اعتراف کس طرح کر لیتے۔ ادھر جن احباب سے واقعات سنے ان کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، مجبوراً خود شکردرا حاضر ہوئے۔ چند روز قیام کے بعد حاضرین دربار کا حال دیکھا، بدعقیدتی اور بھی بڑھی، اور نہ یہاں خدا کا ذکر ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جدھر دیکھیے بابا ہی بابا زبان پر ہے۔ لوگ ہیں کہ بابا کا نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک کو بھی سرما بنا لیا جاتا ہے۔ سلام علیکم کے بجائے قدم بوسی، سجدہ ریزی، یہ تمام مناظر دور ہی دور سے دیکھتے اور سب کو کافر، مشرک اور بدعتی قرار دینے لگے۔ اتفاقاً ایک دن سرکار بابا صاحب راجہ کے محل سے باہر برآمد ہو رہے تھے۔ دروازہ سے لے کر سڑک تک دو رویہ قطار میں ہزاروں لوگ مؤدب کھڑے تھے، ان میں سے قاضی صاحب بھی تھے۔ سرکار بابا صاحب دونوں صفوں کے درمیان سے سر جھکائے گزر رہے تھے کہ وہاں گزر ہوا جہاں قاضی صاحب تھے۔ حضور نے چلتے چلتے قاضی صاحب کی طرف منہ کیا اور ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ نظر پڑتے ہی قاضی صاحب کھو گئے، سارا عالم غائب، حواس گم، عقل رخصت، عشق بیدار ہوا۔ باطن میں ایک شدید تخیر نے انگڑائی لی، جذب طاری ہو گیا۔ حضرت بابا نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا۔ ان کی نظر میں سوائے بابا کے اور چیز باقی نہیں رہی تھی، یا کوئی چیز نہ تھی جو ان کی نظر میں بابا نہ ہو۔ نماز کو جزم میں بھی ترک نہ کیا، مگر کچھ اس طرح پڑھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا تاج الدین، الحمدللہ رب العالمین، بابا تاج الدین۔ اسی طرح اس نے ساری نماز ختم کی۔ نماز میں رفع یدین جاری تھا۔ ایک روز خیال آیا کہ بابا کا دربار حنفی ہے، رفع یدین ترک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بابا یوسف شاہ صاحب سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کے رفع یدین پر دربار کے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، چنانچہ رفع یدین ترک کر دیا۔ اسی دن بابا یوسف صاحب تاج دین کے ہمراہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی یہ دونوں حضور کے سامنے پہنچے، حضور نے بابا صاحب تاج دین کو مخاطب کر کے فرمایا، فضل رسول پر اعتراض نہیں کرتے؟ حضرت پھر قاضی صاحب کو حکم دیا، ہمیشہ کی طرح نماز پڑھتے گڑبڑ نہیں کرتے، نہیں تو ہڈی توڑ دیتا ہوں۔ اس حکم کے بعد قاضی صاحب نماز حسب معمول پڑھنے لگے۔ چند روز اپنی تربیت میں رکھنے کے بعد بابا صاحب نے ان کو گھر جانے کی اجازت دی۔ حضور بابا تاج دین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کے معمولات و مرغوب غذا۔ سرکار تاج الاولیاء جس زمانہ میں راجہ کے محل شکم میں رہ رہے تھے، خدام اور مریدین نے بھی محل کے قریب اپنی جھونپڑیاں بنا کر رکھ لی تھیں۔ مہاراجہ کا محل ناگپور اسٹیشن سے 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ امرت روڈ سے ایک چھوٹی سڑک مہاراجہ کے محل کو جاتی تھی۔ خدام اور مریدین کی جھونپڑیاں راجہ کی اجازت سے سڑک کے دونوں جانب بنی ہوئی تھی۔ وہ دور دراز سے آنے والے زائرین کا قیام بھی انہی جھونپڑیوں میں رہتا تھا۔ شکردرا چوراہا ہر قسم کی دکانوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اچھا خاصا بازار ہے۔ یہ مقام ایسا ہو گیا تھا کہ ایک شہر معلوم ہوتا تھا۔ حضور جب بازار سے نکلتے تو صدائیں بلند ہوتی، حضور آ رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مٹھائی والے، پھول والے، پکوڑے بیچنے والے، بچوں کے کھلونے، چائے والے، پان والے، غرضے کے ہر قسم کی چیزیں فروخت کرنے والے آپ کے ساتھ چلتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ چلتا پھرتا بازار آپ کے ساتھ ہے۔ قوال حضرات بھی اپنا کلام سناتے تھے۔ کبھی حضور جنگل کا راستہ اختیار فرماتے، کبھی شہر کا۔ آنے والے زائرین تانگے سے اتر کر پھول اور مٹھائی خریدتے۔ کوئی چلتے ہوئے حضور کے گلے میں گجرے پہناتا، مٹھائی پیش کرتا۔ کبھی آپ مٹھائی تھوڑی سی اٹھا کر باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جس مقام پر آپ بیٹھ جاتے وہیں بازار لگ جاتا۔ ناگپور شہر میں سینکڑوں زائرین اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کے گھر پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار جب شہر کا رخ کیا کرتے تو سب زائرین گھروں سے نکل کر قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے، سرکار کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ سواری سے شہر کی طرف نکلتے، کبھی جنگل کا رخ کرتے، جہاں آپ بیٹھ جاتے، دوپہر کا کھانا وہیں تناول فرماتے۔ کبھی آپ خود طلب فرماتے، کبھی خدام پیش کرتے۔ سینکڑوں ہزاروں افراد ساتھ ہوتے، ان کا کھانا بھی آپ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان میں کھانے پینے کی چیزوں کے ٹھیلے بھی لگ جاتے، لوگ وہاں سے خرید کر آپ کو پیش کر دیا کرتے۔
قسم قسم کے کھانے ہوتے، اکثر سرکار تمام کھانوں کو یکجا کرتے، کبھی کسی میں سے ایک دو لقمہ نوش فرما لیتے اور باقی تبرع تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دال چاول مچھلی آپ کی مرغوب غذا تھی۔ اس سلسلہ میں آپ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے: دال چاول پیڑ کا پھول، یہ نہ کھایا تو مٹی دھول۔ شروع میں آپ مدراسی ناس استعمال کیا کرتے تھے، اس عادت کو ترک کر دیا۔ بیڑی آپ شوق سے پیتے تھے، جب آپ پیدل نکلتے تب بھی سواری پیچھے پیچھے ہوتی۔ خدام کی خواہش ہوتی کہ سرکار گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ کبھی آپ سوار ہو بھی جاتے اور کبھی پیدل ہی جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ یہاں آپ کا معمول تھا کوئی بغیر اجازت آپ کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ بعض زائرین سرکار کی خدمت میں ایک ایک مہینہ پڑے رہتے اور بعض کو اسی روز ہی اجازت مل جایا کرتی تھی۔ حضرت بابا صاحب کے دربار میں بظاہر اذکار و اشفال اور وظائف کا سلسلہ جاری تھا، مگر ہر شخص کی تربیت باطنی اور تزکیہ نفس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کسی کو حکم ہوتا کہ وہ کھانا چھوڑ دے، کسی کو ترک خواب کا حکم فرماتے، کسی کو ترک کلام کا حکم فرماتے تو کسی کو گوشہ نشینی کا حکم فرماتے، غرض کہ ہر شخص کو اس کے مناسب حال ملتا اور وہ اس پر عمل کر کے فائز المرام ہوتا۔ یہ سب امور اہل ظاہری کی نظر میں خلاف شرع معلوم ہوتے، اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے یہ تمام عمل شرعاً جائز نہیں، شریعت کے خلاف ہے، مگر وہ حضرات یہ نہیں سمجھتے تھے کہ طبیب اپنے مریض کو جائز چیزوں کا بھی پرہیز بتاتا ہے۔ اسی طرح طبیب روحانی بھی سالک کے امراض باطنی کا علاج جائز امور کی ممانعت سے کرتا ہے۔ حضرت بابا صاحب نے مخلوق خدا کی مرادیں نہ صرف کرامتوں کی شکل میں پوری کی، بلکہ ایک دانا و بینا استاد کی طرح ہر شخص کی بقدر ظرف اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کی۔ آپ نے روحانیت کی منزلوں پر عبور حاصل کر کے منزل جہاں تک پہنچنے کا آسان اور فہم راستہ بتایا۔ جس نے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ اگر خدا کی صفات اور ذات کی تلاش مقصود ہے تو انسان کی صورت دیکھ لیا کرو۔ سچ ہے حضور بابا صاحب دنیا میں کچھ اس انداز سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چہار جانب سے بے پردہ نظر آ رہا ہے۔ حضور بابا صاحب نے ہر ایک کو جان باز بننے کی تعلیم دی۔ حضور کی تعلیم نے میزان و اعتدال سکھایا۔ آپ کی تعلیم کے مختصر واقعات یہ ہیں۔ ایک شیخ حضور کی خدمت میں شکر درا تشریف لایا اور میرے پاس ٹھہرے۔ ہم دونوں ہر وقت تصوف کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے جھانسی والے شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ کوئی آسان طریقہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کا بتائیں۔ انہوں نے عمل بتایا، فرمایا اسے قبرستان میں کرنا پڑے گا۔ مجھے بے حد شوق تھا، ان کا بتایا ہوا عمل کرنے قبرستان گیا۔ تیسرے روز عمل کے دوران بابا صاحب کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ آواز میں خفگی تھی۔ میں نے مراقبہ سے فوراً آنکھ کھولی، کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں مشغول ہو گیا۔ آنکھ بند کرتے ہی پھر سرکار کی خفگی کی آواز آنے لگی۔ میں قبرستان سے اٹھ گیا، حضور کی آواز کی جانب تالاب کے کنارے چلنے لگا۔ جب میں اپنے پرانے جھونپڑے کے قریب پہنچا تو حضور آم کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اسی وقت رات کے 3 بجے تھے اور جیسے میں قریب پہنچا بابا صاحب نے فرمایا، کیوں رے کون بولا بڑے بڑے پہاڑ کھودنے کو، یہ ماچس لے۔ میں نے ادب سے ماچس لی۔ پھر فرمایا، کاہے کو رے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی کچھ فرمایا اور میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے دل میں عرض کی، حضور میں سمجھ نہ سکا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے دل میں آنا ہی تھا کہ حضور نے مجھے زور سے تھپڑ رسید کیا اور غصہ میں فرمایا، ذہن چراتا ہے۔ میں ایک صاحب کے کندھے سے شال لے کر اس کا سرا میرے ہاتھ میں عنایت کیا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، بچھا دے اس کو۔ حضور نے ماچس عنایت دے کر فرمایا کہ بڑے لطیف انداز سے تعلیم دی، یعنی جس طرح ماچس میں روشنی موجود ہے اسی طرح خود تیرے اندر اللہ کا نور موجود ہے۔ اللہ کو پاس رکھ، ادھر ادھر کیا ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنے اندر ہی تلاش کر۔ بزرگوں کے سمجھانے کے طریقے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خودی کو جب تک نہ مٹائے خدا نہیں ملتا۔ خودی میں اور خدا میں بس فرق تھوڑا سا ہی ہے اور پھر خود ہی مل جاتا ہے۔ چنانچہ میں مؤلف 11 سال کی عمر سے سرکار کی خدمت میں رہا۔ اس زمانہ میں حضور مولانا نجم الدین شاہ صاحب، جن پر بابا صاحب کا خاص کرم تھا،
بابا صاحب کے فیض یافتہ حضرات کے ساتھ ان کا تذکرہ اکثر کیا جاتا ہے۔ آپ عالم بعمل تھے، میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ انہوں نے عربی کا قاعدہ پڑھایا تھا۔ ایک روز میں سرکار کی قدم بوسی کے لیے حسب معمول حاضر تھا۔ اس وقت سرکار نے ایک افغانی صاحب کو حکم فرمایا کتاب لاؤ۔ وہ دوڑ کر کتاب یعنی قرآن شریف لے آئے۔ جیسے ہی میں قدم بوس ہوا سرکار نے فرمایا کیا وقت ہے؟ میں نے عرض کیا مغرب کا وقت ہے۔ تب حضور نے میرا دامن اپنے ہاتھ سے پھیلایا اور قرآن شریف کھول کر میرے دامن میں رکھا۔ کھلے ہوئے کلام پاک میں کچھ پیسے، کچھ چھوارے اور کنگھی رکھ کر فرمایا اس کو لے جاؤ، کسی کو مت دینا۔ خادم حکم پاتے ہی اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے جھونپڑے میں پہنچ کر پیسے، چھوارے اور کنگھی نکال کر ایک صندوق میں محفوظ کر دی۔ جھونپڑے سے مجھے بلایا گیا۔ اس جھونپڑے میں شاہ صاحب کا قیام تھا۔ یہ بھی سرکار کے فیض یافتہ حضرات میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک بزرگ اخوند صاحب نے آواز دی اور کہا کہ سرکار نے جو قرآن شریف عطا کیا ہے اس کو لے آؤ۔ میں ان چیزوں کو صندوق میں رکھ کر قرآن شریف لے کر اخوند صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے میرا قرآن شریف کھول کر مجھے دیا اور اپنا کلام پاک کھول کر دعا کی۔ اس دعا کو پڑھ کر مجھے حکم ہوا پڑھو۔ میں قرآن پاک ایسے پڑھنے لگا جیسے پورا قرآن میں نے باقاعدگی سے پڑھا ہو، لیکن جب تک پڑھتا رہا رقت طاری رہی اور قاری صاحب بھی روتے رہے۔ ایک مرتبہ حسب معمول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی قدم بوسی کی سرکار نے فرمایا بہت کھانے لگا رہے، آج سے تیرا کھانا بند، چائے پیتے اچھے رہتے۔ اجازت کے بعد جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اہلیہ سے کہا کہ ایک کیتلی چائے بنا لو۔ چنانچہ اہلیہ نے اسی وقت چائے چڑھا دی۔ جب میں صبح سے شام تک چائے ہی پیتا رہا۔ شام میں خوف کی وجہ سے حاضری نہیں دی۔ صبح حسب معمول حاضر ہوا۔ جیسے ہی قدموں میں سر رکھا حضور نے فرمایا ہم نہ کہتے تھے بہت کھانے لگا ہے؟ صبح سے شام تک چائے پینے کے لیے کب کہا تھا؟ صرف 3 پیالی 3 وقت کالی چائے پیتے اچھے رہتے، اس کے علاوہ اور کچھ کھاتے اور نہ ہی کچھ پیتے۔ اس پر سرکار نے 30 دن عمل بتایا اور اس مجاہدے کے دوران میرے آقا نے مجھے بہت نوازا۔